السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور ہیرا اسلامی چینل رانے منور کے سامعین و ناظرین، آئیے ہم آج کے ہفتہ واری سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع کا آغاز اللہ کی پیاری کتاب قرآن مقدس سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بھی قرآن مقدس کی تلاوت کو ادب احترام کے ساتھ بیٹھ کر کے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بس سے کہیں سبحان اللہ اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کی پیاری کتاب قرآن مقدس کی تلاوت سے اس اجتماع کا آغاز ہوا۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدہ رضا شریف کے چند اشعار پیش کر کے انشاءاللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں نعت نبی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ بھی مل کر پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل
ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آئیے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو کئی حجاج اکرام خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ آئیے ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقدس کعبے کے بارگاہ میں کچھ اشعار پڑھتے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ مل کر کے پڑھیں۔ کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، اللہ 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 مل کر پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مبارک رات ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، تو مل کر پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ 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 اللہ، ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، حسرت پکارتی ہے، حسرت پکارتی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ
مولا اللہ 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 اللہ۔ یہ شعر بڑا عزیز ہے، انشاءاللہ تعالیٰ توجہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں۔ حالات کا ہمارا دامن میرا خالی، حالات کا ہمارا دامن میرا خالی، اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے، حالات کا ہمارا دامن میرا ہے خالی، اسباب کی کمی ہے اسباب کی کمی ہے، کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا، اللہ 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 اللہ، یاد حرم میں آنسو بہنے کو رو رہی ہیں، یاد حرم میں آنسو بہنے کو رو رہی ہیں، ایک آگ سی لگی ہے ایک آگ سی لگی ہے، کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا، اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریک سنی دعوت اسلامی شاگردان ہندو کے ہفتہ سننے اجتماع میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک بار ہمیں ہفتہ واری سننے اجتماع میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ آپ حضرات کے سامنے میں برکات شریعت حضور امین سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب جو ہے لکھی ہوئی اسے لے کر کے حاضر آیا ہوں، انشاءاللہ اس سے کچھ درس پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آئیے آقا کے بارگاہ میں درود مبارکہ پڑھ لیں، جیسے پڑھا ہوں ویسے مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذی الحجہ کے مہینے کے بارے میں کچھ باتیں معلومات کرتے ہیں، آپ غور سماعت فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی جن 4 مہینوں کے حرمت ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے، اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ فرمایا گیا رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور ماہ محرم، مگر دیگر مہینوں پر ماہ ذی الحجہ کی عظمت و فضیلت چند وجوہات سے ہے۔ یہ اجتماع عظیم کا مہینہ ہے، اجتماع عظیم کا مہینہ اس لیے یہ کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان مکے کے سرزمین پر خانہ کعبہ کے سامنے جمع ہوتے ہیں، اسی لیے سے اجتماع عظیم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس ماہ میں دنیا کے ہر گوشے سے مسلمان
حج بیت اللہ اور زیارت خانہ کعبہ کے لیے حدود حرم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے کہ مسلمان عرفات کے میدان میں تپتی ہوئی دھوپ میں وقوف عرفہ کرتے اور بے شمار صعوبتوں کے باوجود محض رضائے الہی کے واسطے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک والملک لا شریک لک کا نعرہ بلند کرتے ہوئے خدائے جل جلالہ کے بارگاہ میں شریک ہوتے ہیں اور اس کی بزرگی اور برتری بیان کرتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان اللہ عز و جل کی برگزیدہ بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد مناتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کی فضیلت اس طور پر بھی ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اس ماہ کے عشر اول کی قسم یاد فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والفجر والیالین عشر، اس صبح کی اور 10 راتوں کی قسم۔ ایک تفسیر کے مطابق یہاں صبح سے مراد پہلی ذوالحجہ کی صبح ہے، اور یہاں لیالین عشر کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، یعنی پہلی رات سے لے کر کے 10ویں رات تک جو ہیں، ان راتوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس ماہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً کہ پہلے عشرے کی بے شمار فضیلتیں وارد ہیں۔ عشر ذی الحجہ حدیث کی روشنی میں اور حدیث پاک کے آئینے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ کے نزدیک یہ ایک دن جیسے کہ ان دنوں سے زیادہ کوئی نیکی محبوب ہو، یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ کوئی نیکی محبوب نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی، مگر جب کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر کے اللہ کے راہ میں نکلا اور ان میں سے کچھ لے کر بھی واپس نہ آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار و مشرکین سے جہاد کرتا ہے، اس کے بدن پر زخم آتے ہیں اور انہیں برداشت کرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ صبر کرتا ہے اور اپنی پیاری جان کا نذرانہ پیش کر کے مجاہد کا عظیم رتبہ حاصل کرتا ہے، مگر اس کے باوجود جو شخص ذی الحجہ کے 10 دن اللہ عز و جل کی عبادت میں اور اس کی اطاعتوں میں گزارے، اسے اس کی یہ نیکیاں مجاہد فی سبیل اللہ کی نیکیوں پر غالب ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، جب یہ شہید ہونے والا شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں کفار و مشرکین سے لڑ کر کے اور اپنا مال بھی پیش کر کے جو مقام و مرتبہ اسے ملتا ہے، اس سے کہیں درجے مقام و مرتبہ ذی الحجہ کے ان 10 راتوں میں اور 10 دنوں میں عبادت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ کی نیکیوں پر غالب آ جاتی ہیں اس ذی الحجہ کے 10 دن کی نیکیاں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ماہ ذی الحجہ کے 10 دن کا ہمیں خوب ادب احترام کرنا ہے۔ تو آئیے میں اور ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ کر کے اس درس کو مکمل کروں۔ عشر ذی الحجہ کی عبادات۔
حضرت شیخ ابو البرکات نے بیان فرمایا کہ حضرت عطا بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا۔ اس کی اطلاع حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر عرض کیا، وہ شخص حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں کے روزے رکھنے پر ابھارا؟ کون سی ایسی چیز ہے تم کو ان دنوں کے روزے رکھنے کا دل کے اندر شوق اور جذبہ پیدا فرمایا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں میں مجھے بھی شریک کر دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عوض میں تم کو 100 غلام آزاد کرنے اور قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب عطا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشر ذی الحجہ کے روزے نفلی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص نہ رکھے تو گنہگار ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دنوں میں روزے رکھتے ہیں اور خدائے وحدہ لا شریک کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام میں روزے رکھ کر مذکورہ بالا فضائل و برکات کو حاصل کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ذی الحجہ کے جتنے دن باقی ہیں اس میں سے کچھ دن تو آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور خاص کر یوم عرفات کا روزہ رکھیں۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ یوم عرفات کے دن کو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، ہرا اسلامک چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، آپ تمام حضرات بھی اسی انداز میں درود شریف پڑھنے کی سعادت سے بہرامند ہوں۔ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت مجھے اس سے متعلق حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو اور سامعین و ناظرین کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مقدس، کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح
علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ یعنی بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، اس آیت مقدسہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جانے کے بعد صفا اور مروہ کی جو سعی کرتے ہیں، صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک جو حجاج کرام دوڑ لگاتے ہیں، یہ دوڑ لگانا اور اس پہاڑ کی چوٹی سے اس پہاڑ کی چوٹی تک دوڑنا، یہ پہاڑ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ان دونوں پہاڑوں کا ذکر فرمایا، ان دونوں چوٹیوں کا ذکر فرمایا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں یعنی قرآن مجید میں بے شمار نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان نشانیوں کو اللہ رب العزت نے اس لیے یاد فرمایا ہے، اس لیے ان کا ذکر فرمایا ہے تاکہ ان نشانیوں سے جڑی ہوئی اس کے نیک بندوں کی یادیں تازہ کی جائیں، ان بندوں کو یاد کیا جائے۔ جیسے کہ آپ مثال کے طور پر لیں، یہاں صفا اور مروہ کا ذکر کیا گیا۔ اب صفا اور مروہ کا ذکر جب بھی آئے گا، جو بھی بندہ صفا اور مروہ کے حوالے سے سوچے گا تو ان کو ایک مقدس ذات یاد آئے گی۔ اس ذات بابرکات کا نام حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکات ہے۔ انہوں نے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے صفا سے مروہ تک دوڑ لگائی، مروہ سے صفا تک دوڑ لگائی پانی کی تلاش میں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی اس نیک مقبول بندی کی ادا کو اس قدر پسند فرمایا کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے آیت مبارکہ کا نزول فرمایا۔ اور اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت بندوں کو پاک دیکھنا پسند فرماتا ہے، پاک رکھنا پسند فرماتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے، تو میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وضو کرنا ہر بندے پر نماز سے پہلے فرض ہے۔ جب تک وضو کے فرائض کو بندہ اچھی طریقے سے مکمل نہ کر لے، اس کی نماز نہ ہوگی۔ جب بندے کا وضو ہی صحیح سے مکمل نہ ہوگا، اس فرض کو ہی بندہ صحیح سے انجام نہ دے پائے گا، تو آگے چل کے اس کی جو بھی عبادتیں ہوں گی، ریاضتیں ہوں گی، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، بتانے کا یہ مقصد ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، اور پاکی کو اللہ رب العزت بے حد پسند فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مقدس کی بے شمار فضائل ہیں، اس ماہ مقدس کی بے شمار فضیلتیں قرآن میں بھی آئی ہیں، احادیث کریمہ میں بھی آئی ہیں۔ آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ایک قول میں آپ کو بتاؤں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کو عشرہ ذی الحج سے زیادہ کسی دن میں اپنے بندے کی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کے ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ہم شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک، میرے اور آپ کے آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے نزدیک ماہ ذی الحج میں کرنے والی عبادت سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہے، پسندیدہ عبادت کوئی اور نہیں ہے۔ اور آگے آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ ماہ ذی الحج کے شب میں قیام کرے
تو گویا اس نے شب قدر کی شب میں قیام فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کتنی ہی بہترین بات میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان شبوں کو ہم اللہ کی رضا کے لیے گزاریں گے تو گویا شب قدر کو گزارنے کے برابر ہمیں ثواب و اجر عطا فرمایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بات کہیں اور نہ چلی جائے، میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ پاکی کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک رہنا، پاک نظر آنا، پاک لباس جسم پر پہننا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے بتاؤں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ بار تھے، قال اللہ صحابہ کرام کو پڑھا رہے تھے، بتا رہے تھے، تو صحابہ کرام کا جنب غفیر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روبرو موجود تھا۔ سارے صحابہ اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے، اللہ کے ذات و برکات کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے، تو میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی صحابی تشریف لائے، ان کے حوالے سے راوی فرماتے ہیں جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ان کے بال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، اور داڑھی کے بال اتنے گھنے تھے، داڑھی بکھری ہوئی تھی، ادھر ادھر داڑھی بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جیسے ہی وہ صحابی آئے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے اشارے سے فرمایا کہ باہر چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ۔ تو جیسے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ فرمایا، وہ فوراً باہر چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو انہوں نے سمجھا کہ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باہر جانے کا اشارہ کیوں فرمایا۔ فوراً وہاں سے نکلنے کے بعد، مسجد نبوی سے باہر آنے کے بعد، فوراً وہ نائی کی دکان پر گئے، جس کو ہم اپنی زبان میں حجام کہتے ہیں، حجامت کرنے والا کہتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اپنی داڑھی کو انہوں نے اس کے ذریعے درست کیا، اپنے جو بال بکھرے ہوئے تھے ان بالوں کو صحیح طریقے سے سنوارا۔ اس کے بعد پھر اپنے علاقے گئے، اپنے بستی گئے، جانے کے بعد اچھے سے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اچھا لباس پہنا، سر پر اچھا سا امامہ سجایا، سجانے کے بعد پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو دیکھا، دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اس کے بعد قریب آنے کا اشارہ فرمایا، وہ صحابی قریب آئے۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو ان کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ جب تم اس سے پہلے آئے تھے کیا وہ حالت درست تھی جو تم اب آئے ہو، یہ حالت درست ہے؟ تو صحابی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے والی میں حالت میں آیا تھا وہ میری حالت درست نہیں تھی۔ جب آپ نے مجھے اشارے سے فرمایا کہ باہر چلے جاؤ تو میں سمجھ گیا کہ آپ کو میرا وہ حال پسند نہیں آیا، اس لیے میں وہاں سے فوراً جانے کے بعد نائی کی دکان پر گیا، حجام کی دکان پر گیا، جانے کے بعد حجامت کرائی، اپنی داڑھی کو سجایا، سنوارا، اس کے بعد اپنے بالوں کو سنوارا، بالوں کی حجامت کرائی، گھر گیا، غسل کیا، عطر لگایا، لباس اچھے سے پہنا۔ پہننے کے بعد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو پتا چلا کہ اللہ کے انبیاء کو بھی، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر کوئی چیز اپنی امت کی پسند ہے تو پاک و صاف رہنا پسند ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں بہت سارے ایسے بندے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، احرام اپنے جسم پر باندھتے ہیں، دو چادروں کو لپیٹ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں، مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، ان شیاطین کو جن کو رمی جمرات کہا جاتا ہے ان پر پتھر برساتے ہیں۔ تمام اللہ رب العزت کے احکام جو وہاں جانے کے بعد بندے پر کرنا فرض ہے ان تمام فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ دینے کے بعد آپ کو پتا ہے میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
جب بندہ اللہ رب العزت کے ان تمام احکامات پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوتا ہے، عمل پیرا ہو کر ان تمام فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے ظاہر و باطن کو اس قدر پاک و صاف فرماتا ہے کہ گویا وہ ابھی اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت بندے کے وجود کو پاک و صاف فرماتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے مکمل باطن کو بھی پاک فرماتا ہے، اور صرف باطن کو ہی پاک نہیں فرماتا، اس کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو بھی معاف فرما دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب حج کا موسم، حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، بار بار ہمارے ذہنوں میں ایک واقعہ گردش کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہمیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیحہ ہمیں یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس ہم نے حج کے مہینے کو اپنے رسم بنایا ہوا ہے، ہم نے صرف یہ سوچا ہوا ہے کہ جانور کی قربانی دینا، اس کے بعد اگر حج کی سعادت نصیب ہو تو حج کے لیے جانا، جانے کے بعد اللہ کے گھر کا طواف کرنا، جو احکامات اللہ نے قرآن میں واضح طور پر اعلان فرمائے ہیں اور ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کر لینا، بس اسی کا نام حج ہے، اسی کا نام قربانی ہے۔ آج ہمارے اندر ایک ایسی فکر لاحق ہو گئی ہے، آج ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب اجتماعی قربانیاں دی جاتی ہیں، اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد کچھ تو اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ ہیں جو اخلاص سے قربانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے ذہن کو کچھ لوگوں نے صرف رضائے الہی بنایا ہوا ہے، صرف اللہ کی رضا حاصل ہو جائے بس ہمارے لیے کافی ہے، مگر اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو قربانی کے حصے لکھاتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کی سوچ ہم نے دیکھی اور اپنے کانوں سے ان کے الفاظ کو سنا کہ جب جانور کا حصہ کوئی لکھانے آتا ہے یا جانور خریدنے کے لیے آتا ہے، سب سے پہلے وہ گوشت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جانور میں گوشت کتنا آئے گا، گوشت کتنا نکلے گا، کتنے کلو کا جانور ہوگا، کتنا گوشت اس میں سے ہم حاصل کر سکیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں پر میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، بہار شریعت جلد سوم میں باب قربانی میں اس مسئلے کو حضرت علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں جس بندے کی نیت یہ ہو کہ مجھے صرف گوشت حاصل کرنا ہے جانور کو قربانی کرنے کے بعد، اور صرف مجھے گوشت کتنا آئے گا، اس سے کتنا گوشت حاصل ہوگا، اگر بندے کی قربانی جانور کرنے سے پہلے نیت گوشت کی ہے تو حضرت علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں اس کی قربانی ہرگز نہیں ہوگی، اس کی قربانی مانی ہی نہیں جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آج ہمیں اپنی نیتوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم نے گوشت کی نیت بنائی ہے، جو ہم نے جانور کی نیت اپنے ذہن میں سوچی ہوئی ہے کہ جانور کٹنے کے بعد گوشت کتنا آئے گا، گوشت رکھوں گا کتنا، تقسیم کتنا کروں گا، اس کو ہمیں بدلنا ہے۔ ہماری اگر سوچ ہو تو کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کس طریقے سے ہم سے راضی ہوگا، کون سا میں ایسا قربانی کے حوالے سے عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اور خود میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے فرمایا، سارے صحابہ میں فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو جو تم قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہو جانوروں کی، اللہ کی بارگاہ میں ان سب میں سے کیا پہنچتا ہے؟ سارے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے، آپ فرمائیں کہ ہماری قربانیوں میں سے اللہ رب العزت کے نزدیک کیا کون سا ایسا عمل ہمارا پہنچتا ہے؟ آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہو نہ تو وہ جانور اللہ کے نزدیک پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک کوئی تمہارا عمل پہنچتا ہے تو تمہارے دل کی کیفیت اللہ رب العزت کے نزدیک پہنچا دی جاتی ہے۔
تو آپ اندازہ لگائیں بندہ جو دل میں سوچتا ہے جو میں قربانی کر رہا ہوں وہ میرا رب قبول کرے، بس بندے کی نیت، بندے کا عمل اللہ رب العزت کے نزدیک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے نیتوں کے اندر ہم اخلاص پیدا کریں، اخلاص کی دولت اپنے اندر ہم سنبھالنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حج تو کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اور ہر مومن کی یہ تمنا ہے، ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اللہ مجھے اپنے دیار کی حاضری نصیب فرمائے، اپنے حبیب کے دیار کی حاضری ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے، مگر جاتا وہی ہے جس کو رب کے یہاں سے بلاوا آتا ہے، جاتا وہی ہے جسے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در کی حاضری کے قابل سمجھتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در کی حاضری اور اپنے رب کے در کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت سارے ایسے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خود اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں، خواتین میں جو سب سے بڑا افضل ترین نام ہے جن کو حضرت رابعہ بصرہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، ایسی معتبر مستند ولیہ گزری ہیں، یہاں تک کہ غالباً میں نے کرامت اولیاء میں جب دیکھا تو اولیاء کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ان کا نام درج فرمایا گیا ہے۔ ان کے بعد بڑے بڑے اکابرین اولیاء کا نام ان کے نام کے نیچے تحریر فرمایا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں ایک خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے کیسا تقوی اختیار کیا، اللہ کو کس طریقے سے سروئے زمین پر انہوں نے راضی کیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کچھ ہی اولیاء کے فاصلے پر حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ان کے حوالے سے فرمایا گیا، ان کے پاس ایک گدھا موجود تھا، اس پر کچھ اپنا سامان اکٹھا کیا، کھانے کی کچھ چیزیں لی، عبادت کرنے کا مصلی لیا، لینے کے بعد اس گدھے پر سوار حج کے نیت سے نکل پڑی۔ حج کے لیے گئی، جانے کے بعد اللہ کے اس مقدس گھر کا طواف کیا، حج کے تمام ارکان سے فارغ ہوئی، ہونے کے بعد جب واپسی کا وقت آیا اپنے اس گدھے پر پھر سے سوار ہوئی، سوار ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے جب نکلی اپنی بستی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، راستے میں پہنچی تھی کہ آرام کرنے کے لیے تھکن سی محسوس ہوئی تو اپنے گدھے سے نیچے اتر گئی۔ اتر جانے کے بعد کچھ نوافل ادا کر کے آرام کرنے کی نیت کی، مصلی بچھایا، نوافل ادا کی، آرام کرنا ہی چاہ رہی تھی کہ سوچا کہ میرا گدھا بہت زیادہ تھک گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر جب اپنے گدھے کی جانب رخ کیا، توجہ کی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ گدھا مر چکا ہے۔ جب گدھا مر گیا پریشان ہوئی، تنہا خاتون تھی، کوئی ساتھ میں محرم نہیں تھا کہ ان کو لے کر جائے، حج کرائے اور حج سے واپس ساتھ میں لے کر آئے، اکیلی گدھے کے ساتھ گئی تھی، گدھے پر سوار ہو کر اپنے خود کے گدھے پر۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جیسے ہی میں نے اپنے گدھے کو مرا ہوا دیکھا، میں نے اس مصلی کو سمیٹنے کی بجائے پھر میں اس مصلی پر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد اپنے رب کے حضور عرض کیا، مولا میں نے تو حج کو آنے کی نیت نہیں کی تھی، میں نے تو حج کو آنے کا، تیرے گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کیا ہی نہیں تھا، یہ تو چاہتا تھا کہ میں تیرے گھر کو آؤں، تیرے گھر کا طواف کروں، تیرے گھر کے پاس کھڑی ہو کر میں تجھ کو راضی کروں، بس تو چاہتا تھا کہ میں آؤں۔ جب تو چاہتا تھا تو تیری رضا کے لیے میں نے اپنے گدھے پر سوار ہوئی، سوار ہونے کے بعد میں تیری رضا کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑی۔ تو چاہتا تھا کہ میں تیرے گھر کا طواف کروں، میں نے تیرے گھر کا طواف کیا، تو چاہتا تھا کہ میں تیرے تمام احکامات کو یہاں آ کر ادا کروں، میں نے ادا کیے۔ جب میں واپس جانے لگی تو مولا میں کیا دیکھتی ہوں، تو نے میرے گدھے کو مجھ سے چھین لیا، واپس لے لیا۔ مولا تو جانتا ہے کہ میں تنہا آئی ہوں اور میں تیری رضا کے لیے آئی تھی، کسی اور غرض سے میں نہیں آئی تھی، میری نیت کوئی اور نہیں تھی۔ تو مولا میں تجھ سے عرض کرتی ہوں، جب تک کہ میں اپنی منزل مقصود کو نہ پہنچ جاؤں، یعنی اپنے مکان نہ پہنچ جاؤں، تب تک تو میرے گدھے کو مجھے واپس لوٹا دے۔ اتنا کہنا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے جیسی جملے نکلے کہ مولا جب تک میں اپنے منزل مقصود کو جا کر نہ پہنچوں، تجھے مجھے اس گدھے کو واپس لوٹانا ہوگا، پھر سے زندہ کرنا ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، مرا ہوا گدھا اٹھ کر
کر زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا، فوراً اپنے گدھے پر سوار ہوئی۔ سوار ہونے کے بعد حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان پہنچی۔ جیسی اپنے حجرے پہنچی، پہنچنے کے بعد اپنے گدھے پر سے سامان کو اتارنا ہی تھا، فوراً گدھا پھر سے مر گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، اس واقعے سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ پر کس طریقے سے توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر بندے کا یقین کامل اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ آج اللہ ماشاء اللہ ہمارا جائزہ لیا جائے، ہمارے حوالے سے دیکھا جائے، بات بات پر تانا کشی کرنا، بات بات پر ذہن میں فطور بھری باتیں سوچنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے واقعہ یاد آتا ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور یہاں تک کہ روایتوں میں لکھا گیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 200 سال پرانے بزرگ ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشدوں کے مرشد گزرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اتنے بڑے وقت کے ولی ان کے حوالے سے فرمایا گیا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، میں حج کی نیت سے نکلا، اپنے مکان سے جیسے نکلا میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوا۔ سوار ہونے کے بعد میں نے رخ کعبہ اپنی اونٹنی کا کیا، اپنی اونٹنی کو میں کعبے کے رخ چلانا شروع کیا تو میری اونٹنی کعبے کے رخ جانے کو تیاری نہ ہوئی۔ جیسے ہی میں کعبے کے رخ کر کے اپنے اونٹنی کو ہانکنا شروع کرتا، دوڑانا شروع کرتا، میری اونٹنی بیٹھ جاتی۔ میں نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں 70 مرتبہ اپنی اونٹنی کو کعبے کے رخ دوڑانا شروع کیا۔ جب میں کعبے کے رخ کرنا شروع کرتا میری اونٹنی فوراً بیٹھ جاتی۔ جب میں اپنی اونٹنی کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیتا تو دوسرے رخ چلنا شروع کر دیتی۔ یہ 70 کا لفظ راوی فرماتے ہیں کثرت کے لیے فرمایا گیا۔ 70 کا مطلب صرف 70 مرتبہ حضرت جنید بغدادی نے کعبے کا رخ اونٹنی کو نہیں کیا، 70 سے زائد کثرت کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، المختصر بہت بڑا واقعہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی اونٹنی کا رخ کیا، جب کیا تو جانے کو تیار نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اس میں اللہ رب العزت کی کوئی حکمت ہوگی کہ میری اونٹنی کعبے کے رخ پر چلنا نہیں چاہ رہی، تو میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو گیا۔ جس سمت میری اونٹنی جانا چاہتی تھی میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں سوار ہو کر خاموشی کے ساتھ اونٹنی کی لگام تھام کر، نکیل تھام کر بیٹھ گیا۔ اونٹنی اپنے آپ اپنے قدموں کو بڑھاتی ہوئی، اپنے پیروں کو بڑھاتی ہوئی ایک بیابان جنگل میں داخل ہو گئی۔ میں اس پر سوار ہو کر اللہ کی حکمت پر میں اتفاق کرتے ہوئے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر یہ سوچتا رہا کہ نہ جانے میری اونٹنی کس رخ جا رہی ہے اور جانا کہاں جا رہی ہے۔ تو اس اونٹنی نے مکمل اس جنگل کو پار کیا۔ پار کرنے کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچی، اس مقام پر، اس ساحل پر، اس سرحد پر ایک شخص کھڑا تھا۔ میری اونٹنی جا کر وہاں کھڑی ہوئی۔ اس شخص نے میری اونٹنی کی نکیل کو تھاما۔ تھامنے کے بعد کہا، کیا تم حکیم ہو، علاج کرنے والے ہو مریضوں کا؟ تو میں نے دل میں خیال کیا کہ اونٹنی نے کبھی میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا، اچانک سے یہاں چلی آئی ہے تو اللہ رب العزت کی کوئی اس میں حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی۔ اس لیے جیسے اس بندے نے مجھ سے سوال کیا، کیا تم حکیم ہو، تم علاج کرنے والے ہو، تو میں نے اس کو جواب دیا کہ ہاں میں عبد الحکیم ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، اپنے آپ کو اللہ والے حکیم بھی کہنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ جانتے ہیں حکیم یہ نام اللہ رب العزت کا ہے۔ تو اس بندے نے جیسے ہی پوچھا کیا تم حکیم ہو، تو حضرت جنید بغدادی نے کہا میں عبد الحکیم ہوں، یعنی کہ ان کا فرمانا تھا کہ جو حکیم میرا رب ہے میں اس کا بندہ ہوں۔ تو اس نکیل پکڑے ہوئے شخص نے کہا اچھا تو آپ بڑے ڈاکٹر نہیں ہیں، بڑے حکیم نہیں ہیں، چھوٹے حکیم ہیں، چلے چھوٹے حکیم ہی کیوں نہ ہو، ہمارے یہاں ایک ایسی مریضہ ہے جو بہت بڑے مرض میں مبتلا ہے، اس کو بار بار دورے پڑتے ہیں،
बार बार ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर देती है। हमने बड़े बड़े तबीबों से, बड़े बड़े हकीमों से उसका इलाज कराया, मगर इलाज ना हो सका। मैं हर रोज इस मकाम पर आकर खड़ा होता हूँ, मुझे कोई एक हकीम मिल जाए ताकि मैं अपने बादशाह के हुजूर हाजिर हो जाऊं। होने के बाद उसकी बेटी को जो बार बार दौरे पड़ते हैं, उसका इलाज वो हकीम कर सके। तो आज हमें आप मिल गए। जब आप मिल गए, चलिए आप मेरे साथ चलिए। चलने के बाद आप मेरी बेटी का इलाज फरमाएं। जब आप मेरी बेटी का इलाज करेंगे, आप हमारे बादशाह की शहजादी का इलाज करेंगे, तो हमारे बादशाह की बेटी हो सकता है वो सेहतियाब हो जाए, उसको दौरे जो पढ़ते हैं वो दौरे पढ़ना बंद हो जाए। इतना सुनने के बाद हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स के पीछे चल दिए। वो ऊँटनी की नकेल थामे हुए शख्स बादशाह के महल में दाखिल हुआ। तो वहाँ जाने के बाद देखा कि बादशाह की बेटी को, बादशाह की शहजादी को जंजीरों से जकड़ा हुआ है, जंजीरों में वो शहजादी को बांधा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत हसीन और जमील वो लड़की थी जिसको जंजीरों में लपेटा हुआ था। जैसे ही करीब गए, जाने के बाद हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो अपने नज़रों को नीचे झुकाई हुई थी। उसके जिस्म पर बाल लिपटे हुए थे। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैंने उसको सलाम किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो उस लड़की ने जो जंजीरों में लपटी हुई थी, जकड़ी हुई थी, उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या जुनैद। जैसे उसने मेरा नाम पुकारा, मैं ताज्जुब खैज निगाह से उसको देखने लगा कि मेरा तो इस बस्ती में पहली मर्तबा आना हुआ है, और ये लड़की कौन है मैं जानता नहीं, ये हुकूमत किसकी है मैं जानता नहीं, ये बादशाह कौन है जानता नहीं, ये लाने वाला शख्स कौन है जानता नहीं, मगर ये लड़की मुझे कैसे जानती है और मेरे नाम के साथ मुझे सलाम का जवाब इनायत फरमा रही है। जैसे ही उस लड़की का जवाब देना था, हजरत जुनैद बगदादी ने पूछ लिया, ए बेटी बताओ तो सही, मेरा तो यहाँ पहली मर्तबा आना हुआ है और मैं पहली मर्तबा तुमसे मुलाकात कर रहा हूँ, पहली मर्तबा मैं तुम्हें देख रहा हूँ, पहली मर्तबा तुम मुझे देख रही हो, मगर तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? उस लड़की ने कहा, ए जुनैद, जिस रब ने तेरी ऊँटनी को 70 मर्तबा दौड़ाने के बावजूद अपने घर के जानिब आने ना दिया, जिस रब ने तुझे यहाँ तक मुझसे मिलाने के लिए भेजा है, उसी रब ने तेरा नाम मुझे बताया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान, आप अंदाजा लगाएं, उस लड़की ने जैसे ही जवाब दिया, हजरत जुनैद बगदादी समझ गए कि मेरे रब की वाकई हिम्मत थी कि मैं इस लड़की के पास आऊं, इसके मसाइल को हल फरमाऊं। उसके करीब गए, जाने के बाद कहा इसके जंजीरें खोलो। तो कुछ अशखास उसके आसपास खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हजरत इसके जंजीरें नहीं खोल सकते, अगर जंजीरें खोल देंगे तो इसको दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे, तरह तरह की हरकतें करना शुरू कर देगी। तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया जल्दी से जंजीरें खोलो। जैसे ही गरजदार अंदाज में हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया जंजीरें खोल दी गई। खोलने के बाद वो लड़की सामने खड़ी हुई, अर्ज करने लगी, बादशाह भी देख रहा है, सारी रियाया भी देख रही है। उस लड़की ने, उस शहजादी ने कहा, ए जुनैद, मुझे कोई दौरे नहीं पड़ते, ये सारे जो मेरा बाप बादशाह जो है और ये जो सारी उसकी रियाया है, ये सारे के सारे तारों की सितारों की पूजा करने वाले हैं। जब भी आसमान पर सितारे आते हैं, सारे के सारे सितारों को सजदा करना शुरू कर देते हैं, सितारों से मांगना शुरू कर देते हैं। जब ये सितारों से मांगा करते थे, मैं भी एक शब अपने महल की छत पर खड़ी हो गई, खड़ी होकर सितारों को देखने लगी कि इनको खुदा मानते हैं, न जानिए खुदा कैसे होंगे। तो कुछ सितारे टूट टूट कर गिरने लगे। जब सितारे टूट टूट कर गिरने लगे तो मैं समझ गई, जो टूट कर जमीन पर गिर जाए वो मेरा खुदा नहीं हो सकता, मेरा खुदा तो कोई और है। मैंने अपने दिल में इरादा किया कि ऐ मेरे खुदा, अगर तू मेरा वाकई खुदा है तो तू अपनी मुझे पहचान करा दे, मैं तुझे जानना चाहती हूँ, मैं तुझे समझना चाहती हूँ। मैंने जब उस शब्द दुआ मांगी, उन सितारों को देखकर, जो टूट कर गिर जाए ये मेरा खुदा नहीं हो सकता, इन सितारों को पैदा फरमाने वाले और मुझे पैदा फरमाने वाले खुदा, मैं तुझे जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। जैसी मैंने कहा, ऐ जुनैद, उस रात कहने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। अपने महल के अंदर जाने के बाद मैं जैसे अपने बिस्तर पर लेट गई, मैंने देखा कि एक नूरानी
چہرے والے، ایک نورانی چہرے والے کو میں نے دیکھا. بہت سارے لوگ اس شخص کے ساتھ موجود تھے. تو میں نے پوچھا، اے نورانی چہرے والے، اے حسن والے، اے حسن کے پیکر، بتاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اے بیٹی، میں کوئی اور نہیں، میں تیرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. جس رب کو تو جاننا چاہتی تھی، جس رب کی تو پہچان اپنے آپ سے کرانا چاہتی تھی، اسی رب نے مجھے تجھے ملانے کے لیے بھیجا ہے، تیری ملاقات کے لیے بھیجا ہے. تو ان کو دیکھنے کے بعد میں نے عرض کیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کے حوالے سے بتایا. اس کے بعد آپ نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا. اس کے بعد وہ چلے گئے. جانے کے بعد میں نے جب اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا، سمجھ لینے کے بعد میں نے عبادت کرنا شروع کیا. جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی، رکوع کرتی، سجدے کرتی، تو یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے سارے کے سارے لوگ یہ سمجھتے کہ مجھے دورے پڑ رہے ہیں، طرح طرح کی میں حرکتیں کر رہی ہوں. اے جنید، تم گواہ رہنا، میں ایسی ویسی حرکتیں نہیں کرتی. میں جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے سمجھتے ہیں کہ مجھے دورے پڑنا شروع ہو رہے ہیں. میں تو میرے اپنے رب کی عبادت کرتی ہوں. اس کے بعد میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی، میں اس رب کی عبادت کر رہی ہوں جس نے تمہیں اور مجھے، ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. یہ لوگ یہ ایسی باتیں کر کے ٹال دیتے کہ تم ہم سے مذاق کر رہی ہو، تم مدہوشی والے حرکتیں کر رہی ہو، تم طرح طرح کی ایسی ویسی بے تکی باتیں ہم سے کرتی ہو. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو مجھے ایسے شخص سے ملاقات کرا، ایسے شخص سے تو مجھے مخاطب کرا، جب وہ مجھ سے ملے تو میری ایمان کی گواہی دے. تو اے جنید، جانتے ہو میرے رب نے میری اس دعا کو قبول فرمایا اور تمہاری اونٹنی کو اپنے گھر کعبۃ اللہ کی جانب بھیجنے کے بجائے میرے اس محل کا رخ کیا. تمہاری اس اونٹنی کو میرے رب نے یہاں تک بھیج کر تمہاری ملاقات مجھ سے کرا دی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، المختصر جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ، سارا معاملہ سنا، سماعت فرمانے کے بعد لوگوں سے کہا، اے بیٹی، یہ لوگ تجھے نہیں سمجھیں گے، یہ تجھے سمجھنے کے قابل نہیں ہے. ایک کام کرنا، میں رب کے گھر کے طواف کے لیے جا رہا ہوں، رب کے گھر کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اس کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. چلو تم اپنا کچھ سامان اپنے ساتھ باندھ لو اور میرے ساتھ سفر پر چلنا. تم رب کے گھر کا طواف کرنا، اس کعبے کو دیکھنا، کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنی حاجتوں کو رب کی بارگاہ میں پوری کرانا. اتنا کہنا تھا، وہ لڑکی بول پڑی، اے جنید، اوپر اپنے سر کو اٹھا کر تو دیکھو، جس کعبے کے طواف کے لیے تم جانا چاہ رہے ہو، ہر رات وہ کعبہ میرے محل پر آ کر میرے محل کا طواف کرتا ہے. جیسے اس لڑکی نے کہا، حضرت جنید نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا، جو کعبہ حج میں موجود ہے، جس کعبے کی طواف کے لیے، جس کعبے کی زیارت کے لیے جوق در جوق لوگ جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے، وہ کعبہ اس گھر کے اس لڑکی کے حجرے کا طواف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرت جنید بغدادی نے جیسے ہی کعبۃ اللہ کو، اس کے گھر کا طواف کرتا ہوا، اس کے محل کا طواف کرتا ہوا دیکھا، حیرت زدہ ہو کر عرض کرنے لگے، بیٹی، اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک تیرا، جس گھر کا طواف کرنے کے لیے، جس گھر کی زیارت کرنے کے لیے لوگوں کی خواہشیں مچلتی ہیں، تمنائیں، آرزویں امڑتی ہیں، وہ گھر ہر رات آ کر تیرے محل کا طواف کرتا ہے، تیرا طواف کرتا ہے. تو اس لڑکی نے کہا، اس شہزادی نے کہا، اے جنید، میں بس یہ چاہتی تھی کہ میری ایمان کی کوئی ایک گواہی دے. اے جنید، بروز قیامت جب رب مجھ سے سوال کرے گا کہ اے فلاں بستی کی شہزادی، اے فلاں سلطنت کی رعایا کی رہنے والی شہزادی، بتا تو اپنے ساتھ کیا لائی ہے، تو اے جنید میں عرض کروں گی، مولا، میری
ایمان کی گواہی دینے کے لیے میں نے تیرے ولی کا انتخاب کیا تھا، تو نے جس ولی سے ملاقات کرائی تھی وہ ولی میری ایمان کا شاہد ہے، گواہ ہے، تو کیا تم گواہی دو گے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہاں بیٹی، بروز قیامت میں اللہ کے حضور اگر پیش کیا گیا تو میں تیری ایمان کی گواہی دوں گا، شہادت پیش کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک زوردار چیخ ماری، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے زمین پر گر گئی، قفص رسولی سے اس کی روح پرواز کر گئی، وہ انتقال کر گئی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سارے لوگوں نے جو یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، ان ساروں کے ساروں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم جس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جس لڑکی کے حوالے سے تمہارا ایک تصور تھا، ذہن تھا کہ یہ لڑکی کو دورے پڑتے ہیں، طرح طرح کی حرکتیں کرتی ہے، یہ غلط نہیں تھی، دورے تو تم لوگوں کو پڑتے ہیں، آج میں تمہیں اسلام کی حقانیت بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کے سامنے اور اس پوری رعایا کے سامنے، پوری سلطنت کے سامنے ایسا خطاب فرمایا کہ اس خطاب کو سننے کے بعد بادشاہ کے ساتھ پوری کی پوری رعایا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس مقدس شہزادی کی تدفین کی گئی، دفنایا گیا۔ دفنانے کے بعد حضرت جنید بغدادی نے خود اس کی جنازہ نماز پڑھائی، اس کے بعد دفنایا۔ دفنانے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کی۔ وہاں سے حضرت جنید بغدادی چلے آئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتانے کا یہ مقصد ہے، حج کے لیے تو ہر کوئی جاتا ہے، مگر جو وہاں پر جانے کے بعد رب پر بندے کا توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہمارا یقین نظر نہیں آتا۔ آپ اس مہینے کو ذی الحج کے ساتھ ساتھ ماہ یقین بھی کہہ لیں تو کوئی حج نہیں ہوگا، کیونکہ رب پر یقین کرنے والا مہینہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آپ نے بات کیسے کہہ دی، تو میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کب عطا کی تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں، حدیثوں میں آیا، روایتوں میں راویوں نے لکھا، 100 سال سے زائد عمر ہو جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا۔ 100 سال کے بعد جب ایک اولاد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کی، اس کے بعد جب اللہ نے اپنی آزمائش میں ان کو مبتلا فرمایا، تو آپ دیکھیں کتب احادیث آپ اٹھا کر دیکھیں، کھنگال ڈالے ساری کی ساری کتابیں، آپ کو اگر ملے گا تو اللہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ ملے گا، اللہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین آپ کو ملے گا۔ صبر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں کٹ جانے والا وہ ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، ہم بھی اپنی قربانیوں کو جانوروں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ان حلال جانوروں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، مگر اپنے دلوں میں اس نیت کو رکھیں، اس نیت کو بسائیں کہ اللہ اس گوشت سے زیادہ، اس خون سے زیادہ، اس جانور کی جلد سے زیادہ ہمارے اخلاص کو پسند فرمانے والا ہے۔ اپنے اندر اپنا اخلاص پیدا کریں، اخلاق کو پیدا کریں۔ سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام دیتی ہے، سنی دعوت اسلامی یہی بتانا چاہتی ہے، اور سنی دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم سے یہی بات نشر کی جاتی ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاشرے کو، اپنی اولاد کو، یہاں تک کہ اپنے پورے گھر بار کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ جب ہمارا گھر سدھر جائے گا، اپنی اولاد سدھر جائے گی، اپنا معاشرہ سدھر جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہم دین میں اکمل و کامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت کی تمام باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس کا ہم سب کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم سب کے زبانوں پر نزا طاری ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری و ساری عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس کے تمام فیوز و برکات سے ہم سب کو اللہ رب العزت مالا مال فرمائے، ہم سب کو کثرت کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو دین کے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو برائی
برائی سے روکنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرمائے، تمام اسلاف کے نیک باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آخا، کرے ہے عرض یہ شاکر تمہارا یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔